آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس وقت میں روزانہ قرآن مجید کی ایک پارے کی منتخب آیات بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ارادہ کیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آج کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقر عید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، اور ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا، اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔
تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے گا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ تراویح کیوں دی؟ تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے، یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے تو ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی آنا تھا کہ نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے ہیں، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں، پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا. تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھوٹ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک
दबा के भाग जाए वहां से, इतना गंदा। और जब दुनिया में आता है तो अंदर भी सब क्या भरा हुआ है, बोलो ना भाई, गंद। नाक जितने सुराख है ना इंसान के, किसी एक सुराख से भी कोई मुश्को अंबर की खुशबू नहीं आती। कान से क्या निकलता है, कोई ऊद की खुशबू निकलती है कान से। वैसे जब कानें होती है ना उनमें तो पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन इंसान के कान से गंध निकलता है। नाक से कोई मुश्को अंबर कभी देखा किसी के निकलते हुए? भाई नाक सड़कता है तो खुशबू के भभोके आते हैं, कभी देखा? बोल दो ना, नहीं देखा तो क्या हो जा रहा है इसमें। आंख से क्या निकलता है, सभी गंध निकलता है। थूक मुंह से और कज़ाए हाजत तो गंद ही गंद, हर जगह से गंद निकल रहा है, इसलिए कि अंदर है ही गंद, भरा वही गंद है। काटो तो खून निकलता है, वो भी नापाक। कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। से एक अल्लाह ने हल्की सी ना परत चढ़ा दी है, हल्की सी लेयर है स्किन की, जिसकी वजह से वकार कायम है। जैसे गंदगी के ऊपर चमकीला कपड़ा डाल दिया जाए तो वो गंदगी देखने में खूबसूरत लगती है, उसे हटा के देखोगे तो पता चलेगा अंदर क्या है। और फ्यूचर इंसान का यानी पास्ट कैसा है, पानी का गलीज कतरा। प्रेजेंट जो इसकी अभी मौजूदा हालत है उसमें भी गंदी भरा हुआ है। जरा सी हवा खारिज हो जाए ना तो मजलिस में लोग भाग जाते हैं। और फ्यूचर क्या है, जैसे ही सांस बंद होगी फौरन लाश सड़ना और गलना शुरू। ये चौधरी साहब हैं, ये वडेरे साहब हैं, ये चीफ हैं, ये जनाब प्रिंसिपल साहब हैं, ये हेडमास्टर हैं, जो भी हो भाई आप, जैसे ही रूह निकली कन ढेर मैयत जो है ना एकदम सड़ना शुरू हो जाती, आंखें उबलना शुरू हो जाएंगी, हाथ खुद ब खुद करना शुरू। इतनी बदबू लाश कभी देखी है? किस कदर बदबू होती है अगर कोई पुरानी लाश पट गई हो। इसलिए हुक्म है इसको मिट्टी में जाके दबाओ। कीड़े खाने, आंखों में कीड़े, कान में कीड़े, नाक में कीड़े घुस रहे होते हैं खाने के लिए। ये बड़े बड़े हसीन और जमील लोगों का ये हाल होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान, तुझे जो मैंने फजीलत दी है वो फिजिकल फिटनेस की वजह से नहीं दी है। इस वजह से नहीं दी है कि तेरे पास वसाइल बहुत हैं, वसाइल की वजह से भी नहीं कि तू बड़ा पैसे वाला है। इंसान को अल्लाह ने फजीलत दी है रूहानी जिंदगी की वजह से। जिसकी रूह अच्छी होगी जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे होंगे, रूह गंदी होगी जिस्म से निकलने वाले आमाल गंदे होंगे। कहते हैं ना मौसीकी रूह की गिज़ा है, गंदे लोगों की रूह की गिज़ा है, अच्छे लोगों की रूह की गिज़ा कुरान की तिलावत और जिक्रुल्लाह है। हमारे हजरत जब जिक्र किया करते थे ना अजीब कैफियत हो जाती थी। एक शेर पढ़ा करते थे, दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका, मेरा दौरे जिंदगी है ये जो दौरे जाम है। क्या जबरदस्त शेर है। अल्लाह के जिक्र को ना शराब से ताबीर किया है। जैसे शराबियों को शराब महबूब होती है ना, और शराब खाने में जब वो जाते हैं, मैं खाना जिसे कहते हैं, आवाज साफ आ रही कि नहीं आ रही, मैं खाने में शराबी जाते हैं तो शराब के जाम चल रहे होते हैं। इधर एक पिया खत्म हुआ, लिया दूसरा पिया, ठीक है ना। तो जैसे शराबी को शराब से इश्क होता है और वो कहता है दम रुका समझो, कह रहे समझो मेरा दम रुक गया, दम भर भी ये सागर रुका। एक दम के लिए भी अगर ये दौर रुक गया तो मेरा दम खत्म, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दौरे जिंदगी है ये जो दौरे जाम है, ये जो शराब का दौर है ना, यही मेरी जिंदगी का भी दौर है। मेरी जो मेरे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इसी सर्कुलेशन की वजह से जो शराब के प्याले जो घूम रहे हैं। तो हजरत अल्लाह के जिक्र के बारे में ये शेर पढ़ा करते थे कि अल्लाह के जिक्र की हमें ऐसी लत पड़ गई है, ऐसा चस्का लग गया है जैसे शराबी को शराब का चस्का लगता है। तो हजरत बड़े मजे से जिक्रुल्लाह के बारे में ये शेर पढ़ा करते थे, दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका, कि अल्लाह तेरे नाम की लज्जत और तेरे नाम का चस्का हमें ऐसा लग गया है कि दुनिया की कोई भी नेमत हमसे छीन ली जाए हम मरेंगे नहीं। कोई हमसे तेरा नाम लेना छुड़वा दे, कोई हमारी जबान पे तेरा जिक्र करना हमसे छुड़वा दे, हम एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कैफियत होती किसकी भाई? अहलुल्लाह की, जिनकी रूह पाकीज़ा होती है। और जिनकी रूह नापाक होती है, जब तक वो अदाकाराओं के डांस और नाच न देख लें और उनके नाच गाने का म्यूजिक न सुन लें, उनकी रूह को तस्कीन बोलो ना भाई नहीं मिलती। तो रूह की बात है। जैसे हीरोइन ची को और शराबी को
اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے۔ تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے۔ تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع، اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں۔